جی علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب آج سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے ہیں. سر فرمائے گا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ 90 روز میں انتخابات کرانے کے مطابق واضح ہے یا ابھی بھی ابہام ہے؟ کوئی ابہام نہیں ہے. عدالت نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ اناؤنس کریں گے اور یہ جو 90 دن کا ٹارگٹ رکھتے ہوئے تاریخ اناؤنس کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی قسم کے پیسوں کی ضرورت ہو، کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت ہو، تو ساری جو حکومتیں ہیں فیڈرل بھی اور پروونشل بھی ان کی مدد کریں گی. اور اسی طرح کے پی کے میں کہا ہے کہ یہ گورنر کے پی کے کا جو اختیار ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے، اور جو ادھر بھی یہی لاگو ہوگا کہ جتنی فیڈرل حکومت ہے اور پروونشل حکومت ہے وہ ان کی مدد کرے گی. لیکن ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر 9 اپریل کو نہیں ہوتے تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ ایک الیکشن پروگرام دینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن 90 جو 9 تاریخ سے زیادہ آگے جانا پڑ جائے، تو وہ فیصلہ پریزیڈنٹ صاحب اور کے پی کے گورنر ہی کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اینڈ تک لے جائیں اور ڈیلے کریں. اس کو 90 دن کے ٹارگیٹ کے اندر ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تاریخ اناؤنس کریں. ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نے بھی یہ آفر کی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر ایک تاریخ دیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ یہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں سے کوئی آفر ہی نہیں آیا. پی ٹی آئی کی تو ہمیں انسٹرکشنز آئی تھیں، لیکن جب کہہ دیا پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کہ ہم تیار نہیں ہیں کوئی تاریخ دینے کے لیے، تو پھر وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا. موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گی؟ اب تو سپریم کورٹ کی بات بھی نہ مانے گی تو پھر تو انعقاد کی ہے، بالکل ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. کنگریچولیشن لارڈشپ. جی علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے. اگر سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا تو پھر انعقاد ہوگی. موجود نہ ہونا اس ریاست کے لیے ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، اور جو 90 دن کا عرصہ دیا ہے آئین نے وہ ایک بڑی محدود ایک گنجائش پیدا کی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے. اس کے بعد ایک منتخب پارلیمان جو ہے اس کے ذریعے ہی ریاست کا جو نظام ہے وہ چلایا جانا ہے. تو اقدام کو ویلیڈیٹ جی یہ جو ایک یہاں بحث چھیڑی گئی کہ صدر صاحب نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے، ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. ہمارا موقف تھا کہ انہوں نے بالکل الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت عمل کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ بات سپریم کورٹ نے آج افرم کی ہے، تسلیم کی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، ابہام تھا. کورٹ کو میں نے یہی کہا کہ اس حوالے سے 2 آراء تھی. ایک رائے یہ تھی کہ چونکہ وہاں گورنر صاحب کچھ نہیں کر رہے اس لیے وہاں بھی صدر کا اختیار بنتا ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ تھی جو میں نے صدر صاحب تک پہنچائی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا اور مجھ سے اتفاق کیا کہ کے پی کی حد تک صدر کا اختیار نہیں ہے، پنجاب کی حد تک ہے، کیونکہ پنجاب میں گورنر نے کوئی ڈسولوشن آرڈر سائن نہیں کیا. سر کیا 90 روز میں انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ کا الیکشن کوئی آپشن باقی رہ گیا؟ بالکل نہیں. دیکھیں آج جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ پنجاب کے لیے صدر مملکت نے دی ہے اس کو افرم کیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کریں، ساتھ بیٹھیں، اور اگر اس تاریخ کو آگے لے جانا ہے تو بیرسٹ منیمم یعنی کہ کم سے کم دن جو آگے اگر لے جانے کی ضرورت ہے تو اتنا آگے لے جایا جائے. صدر 9 اپریل کی ڈیٹ دے چکے ہیں، کیا وہی برقرار رہے گی یا وہ ڈیٹ بدلی جا سکتی ہے؟ جو آج حکم ہوا ہے اس کے بعد مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن اور صدر صاحب کے درمیان، اور اس کے بعد کوئی تاریخ جو ہے سامنے آئے گی. شکریہ. صاحب اگر اسٹل گورنر کے بھی اگر کوئی اس سلسلے میں پیش سے کام لیتے ہیں تو کیا دیکھیے سپریم کورٹ کے حکم کی پھر حکم عدولی ہوگی. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد وہ تاریخ کا اعلان کریں، اور جو 90 دن کی مدت ہے اس کے اندر یا اگر اس سے آگے جانا ہے تو کم سے کم جو اس سے آگے کوئی انحراف ہے وہ کیا جائے. تو یہ دونوں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے؟ یہ بات بھی الیکشن کمیشن کے اب ہاتھ میں ہے. الیکشن کمیشن گورنر صاحب کو اور صدر صاحب کو ایک ہی تاریخ جو ہے تجویز کر سکتا ہے. ریویو کی درخواست آ سکتی ہے سر؟ کوئی بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی ریویو کی گنجائش نظر نہیں آتی. تھینک یو.